اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب صاحبان ایمان کے علم میں ہے کہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہماری سیریز بلا توقف جاری و ساری ہے۔ اب آج کی اس ویڈیو میں جو موضوع ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، جس پہ اکثر نواسب کی طرف سے سوال اٹھتا ہے، اہل سنت کی طرف سے نہیں، اہل سنت تو محبان اہل بیت ہیں، نواسب کی طرف سے جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کے ناسبیت پھیلاتے ہیں۔ ان حضرات کا ایک سوال کہ جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہ پر خلفاء ظلم کر رہے تھے، مولا علی کہاں تھے؟ یہ سوال بہت سے مولوی حضرات کرتے ہیں، لیکن سر فہرست جنہیں بہت زیادہ آگ لگی ہے یا طاہر القادری صاحب ہیں یا پھر مفتی راشد بریلوی۔ چلتے ہیں ان میں سے ایک آدھ کا بیان سنتے ہیں، ان کے سوال پہ مزید ایک اور سوال کی ایڈیشن وہ بھی سنتے ہیں، پھر ایز یوزول علمی دلائل کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ مولا علی موسیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر شرن اخلاقاً عرفاً کیا ان پر یہ واجب نہیں تھا کہ وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرتے؟ انہوں نے سیدہ پاک کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اگر آپ جو بندہ بھی تاریخی حقائق کو جاننے والا ہے، ہلکی سی بھی تاریخ کے ساتھ اپنی تعلق رکھتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جنگوں میں حصہ لیا ہے، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ کیا اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی؟ اعزائے گرامی قادر، سوال آپ نے مولوی صاحب کا ڈیفینیٹلی سن لیا ہوگا کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کہاں تھے؟ اب اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ مولا علی گھر میں تھے، اور یہ سوال کہ مولا علی نے جناب سیدہ کا دفاع کیوں نہیں کیا جب ان پر ظلم ہو رہا تھا، یہ بے بنیاد لغو اور علمی میراث سے یتیمی کے باعث سوال کیا جاتا ہے۔ اور اس پر مزید ایک اور سوال ماشاءاللہ کہ امیر المومنین نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا تو پھر جنگ جمل صفین نہروان میں کیوں تلوار اٹھائی؟ یہ سارے موٹو ہم آپ کے سامنے کلیئر کرتے ہیں، ان سارے موقع پر دلائل دیں گے، ان سارے سوالوں کو جواب کے ذریعے حل کریں گے۔ سب سے پہلی بات، کس گدھے نے کہا کہ مولا علی نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا بوقت ظلم دفاع نہیں کیا؟ بالکل کیا۔ سب سے پہلے تو شیعہ کتب میں علامہ مجلسی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بحار الانوار جلد نمبر 3 میں روایت نقل کی ہے، صفحہ نمبر 207 پر واضح لکھتے ہیں، یہ سن کر عمر اپنی تلوار ماء نعام کے جناب سیدہ کے پہلو پر ماری، استغفر اللہ، انہوں نے چیخ ماری، پھر اس نے ان کے ہاتھ پر ضرب لگائی، جناب سیدہ پھر چیخنے لگیں اور رسول خدا کو آواز دیا بابا۔ چیخوں کی آواز سن کر علی بن ابی طالب فوراً دوڑے، عمر کا گریبان پکڑ کر زور سے اسے جھٹکا دیا، جس کی تاب نہ لا کر وہ زمین پر گر گیا۔ آپ نے اس کی ناک اور گردن پر ضربیں لگائیں اور اس کے قتل کا ارادہ کیا۔ معاً حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت یاد آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صبر کرنے کی تاکید فرمائی تھی، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ مسئلہ تو قرآن سے بھی واضح ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جبر کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یا حسین عزیزان، تو یہ آپ نے واضح عبارت دیکھ لی ہوگی، اور شیعہ تو شیعہ اس بات کو اہل سنت علماء میں سے بھی کچھ لوگوں نے روایت کیا ہے، اور ان میں سے سر فہرست تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199، یہاں پر وہ واضح لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر عمر کو اطلاع ملی کہ انصار و مہاجرین کی ایک جماعت حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ جناب فاطمہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکٹھی ہوئی، تو وہ ایک جماعت کے ساتھ انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی تلوار لیے باہر نکلے تو حضرت عمر آپ سے ملے، تو عیزن پھر ساری آگے وہ روایت، تو مولا علی نے بعد از حملہ بالکل دفاع کیا جناب زہرا کا۔ یہ شیعہ تو شیعہ، اہل سنت عالم نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ عزیزان، اب یعقوبی کی کتاب سے میں عبارت نقل کی ہے، تو ساتھ ہی مولویوں کو اس بات پہ مروڑ اٹھنا شروع ہوتا ہے، وہ یعقوبی کو شیعہ بنا دیتے ہیں، تو وہاں یعقوبی کی توثیق بھی دیتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں بلکہ کسی اور گروہ کا ماشاءاللہ سے حامی تھا۔
جلد نمبر 2 مطبوعہ بیروت لبنان، معجم الادبا، اہل سنت کے اندر بہت بڑی یہ ادبا، علماء اور اسماء رجال کے لحاظ سے کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 82، ترجمہ نمبر 213 میں احمد بن ابی یعقوب اسحاق ابن جعفر ابن وہب ابن واضح اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جی؟ الاخباری العباسی، یعقوبی بن العباس کا تنخواہ دار مولوی تھا۔ بن العباس، یہ شیعہ نہیں تھا، یہ عباسی تھا عزیزان۔ اور یہ بات کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، شیعہ سنی تمام علماء بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بنی امیہ سے بڑھ کر بن العباس نے ائمہ اہل بیت، اولاد ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین اور شیعان علی کو چن چن کے مارا ہے۔ خیر ان پہ پھر عذاب بھی آیا، ان کی سلطنت اڑ کے رہ گئی، وہ اور بات ہے۔ اب اگر اس سے تسلی ان کی نہیں ہوئی تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، جنگ جمل اور صفین والے ٹاپک پہ ہم آئیں گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال اب میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سوال کا شیعہ سنی کتب سے جواب ہو گیا۔ جب طائف میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے تھے، اللہ کہاں تھا؟ اللہ کیا کر رہا تھا؟ جب کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تھے، اللہ کیا کر رہا تھا؟ جناب ابو طالب اور مولا علی نے تو کڑاکا نکال دیا تھا سارے کافروں کا، جنگوں میں، پھر قبائلی یہ لڑائیوں میں انہوں نے تو اٹھا اٹھا کے پٹکا ہر ایک لانتی کو، توڑ کے رکھ دیا تھا مولا علی نے ساری جنگوں میں نے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کہاں تھا؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محض کچھ معاملات میں حبیب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا مطلق طور پہ؟ تو اس پر سب شیعہ سنی علماء کہیں گے کہ شاہ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا کھاتے، اصحاب کے ساتھ، اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، جنگ میں، سفر میں، ہر وقت اللہ کی محبت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریکٹ؟ اٹ از کریکٹ۔ تو کیا اللہ کو اس وقت معاذ اللہ پرواہ نہیں تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پھر سوال مولا علی پہ نہیں، یہ پہلے اللہ پر جاتا ہے کہ آپ محبت کے تقاضے کچے پڑ گئے تھے وہاں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا سوچنا بھی کفر ہے۔ یہ میں نے صرف اور صرف اسے تعلیق بالمحال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ عزیزان، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت کہ مولا علی کو تلوار نکالنے سے منع کیا تھا، یہ ایک طویل روایت ہے کہ مولا علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں پھر رہے تھے تو رسول خدا نے پیچھے سے آ کے حیدر کرار کو گلے لگایا، پھر ہاتھ چوم کے رونا شروع کر دیا، اور پھر فرمایا تھا کہ میرے بعد امت تم سے بغاوت کرے گی۔ اس وقت صبر کا دامن تھامنا۔ اب اس کے حوالہ جات، یہ حصہ 13 اور 14 کمپیریٹیو، کنز الاموال، اس میں جلد نمبر ہفتم صفحہ نمبر 87 میں حدیث نمبر 36519 اور اس کے آگے طریق وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ آپ متن اس کا واضح دیکھنا، جو ابھی عبارت میں نے آپ کے سامنے جو روایت خلاصتاً عرض کی ہے۔ عزیزان، اب کنز الاموال اور بقیہ کتب جو طریق ہیں ان میں صرف یہاں تک عبارت موجود ہے کہ رسول خدا نے بغاوت کا ذکر کیا۔ حکومت کے معاملات میں مولا علی کی مداخلت نہ ہونا اور خلافت کی لالچ نہ رکھنا، یہ سارے معاملات بالکل برحق ہیں۔ مولا علی کو خلافت کی کبھی ضرورت تھی ہی نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اس لیے کیا کیونکہ تب ماشاءاللہ جو منافقین تھے، ظاہری بات ہے قاتلان زہرا اور ان کا سارا گروہ، وہ مولا علی کو معاذ اللہ حکومت کا خواہاں سمجھیں گے، اور اسی لیے اب میں پیش کروں جلد نمبر 4، شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ازالۃ الخفا۔ اس میں تو شاہ ولی اللہ نے اس روایت کی توثیق بھی کی ہے، صفحہ نمبر 504 پہ وہ پوری روایت اور اس کا متن نیچے مزید جو کچھ طرق سے انہوں نے جمع کیا کہ علی سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ عمارت کے امیدواروں میں اختلاف ہوگا، اگر تم سے ہو سکے بچے رہو تو ایسا کر لینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی احادیث میں جو متواترہ ہیں اور متعدد اسناد کے ساتھ روایت کی گئی ہیں بیان فرما دیے کہ امت حضرت مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ پر جمع نہ ہوگی۔ متواتر درجے کی روایات ہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی پہلے نشاندہی کی تھی تواتر کے ساتھ۔ عزیزان، میں چاہتا تو میں شیعہ کتابوں سے بھی یہ دکھا سکتا تھا، لیکن وہ تو پھر درجنوں شیعہ کتابیں مجھے دکھانا پڑتی جن میں صحیح اسانید کے ساتھ یہ روایات موجود ہیں۔ تو صبر کی تلقین
از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور قاتلان زہرا اور ان کا پورا گروہ یہ بات جانتا تھا کہ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ضائع ہو سکتا ہے, قیامت آ سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے علی کبھی انکار نہیں کریں گے. اس لیے تو وہ چوڑے ہو گئے تھے, ورنہ کہاں حیدر کرار جسے دیکھ کے عمر بن عبدود بھی کہے آج میں نے موت کو مجسم شکل میں دیکھ لیا. یہ معارج النبوہ میں عبارت موجود ہے, میں حوالے کے بغیر بات نہیں کرتا. خیر وہ فضائل علی میں ڈسکس کریں گے کبھی غزوہ خندق کو, آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اب جنگ جمل صفین نہروان, مولا علی حضرت عائشہ معاویہ اور خارجیوں سے کیوں لڑے؟ تلوار تب بھی تو نکالی تھی, ویری گڈ پوائنٹ, لیکن علمی لحاظ سے ویری بیڈ پوائنٹ, ناقابل قبول. شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی کتاب سے صحیح سند کے ساتھ عبارت اس بات کے جواب پر, الصواعق المحرقہ, ابن حجر مکی, شیخ الحرمین اپنے وقت کا, صفحہ نمبر 310, حدیث نمبر 19 ہے اس باب کی. لکھتے ہیں احمد اور حاکم, امام احمد بن حنبل اور حاکم نیشاپوری نے ابو سعید خدری سے سلام اللہ تعالی علیہ بسند صحیح بیان کیا ہے, اس روایت کی سند بھی صحیح ہے, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی صلوات اللہ علیہ سے فرمایا تو نے جیسے تنزیل قرآن پر لڑائی کی ہے ایسے ہی تعویل قرآن پر لڑائی کرے گا. ان جنگوں کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو کہا تھا, اور صحیح سند کے ساتھ اس کتاب میں جس میں ہمیں کافر کہا گیا ماشاءاللہ. ان جنگوں کے بارے میں خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. عزیزان, ہم نے صرف روایات پیش نہیں کی, انہیں تواتر کی حد تک اور صحیح السند بھی ثابت کیا آپ کے سامنے. شاہ ولی اللہ کی تحکیم, احمد بن حنبل کی, امام حاکم کی, اور حافظ ابن حجر کی. تو میری گزارش ہے ان مولوی حضرات سے کہ خدارا سوال وہ کیا کریں جو معقول ہو. غیر معقول سوال کر کے آپ کا ٹائم ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا, باقی مومنین و مومنات کا ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہیں؟ ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے, ان کا وقت ضائع نہ کیا کریں اس طرح کی فالتو باتیں کر کے. عزیزان, باتیں کہنے کو بہت ہیں, بٹ ان دا نیکسٹ اپ کمنگ ایپیسوڈس. ٹل دین ٹیک کیئر. سلطان دشت نینوا وارث.